جميع خصاله وعلى آله وأصحابه الذين أغنوا بنواله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ رسول مکرم شفیع معظم رحمت عالم فخر آدم و بنی آدم شہر یار ارم تاجدار حرم قاسم العطايا والنعم مدینۃ العلم والحکم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں باواز بلند درود پاک کا نادیہ عقیدت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا سیدنا فینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور آگے والے پیچھے والے نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ عقیدت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا سیدنا فینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ. سال ہا سال پہلے بہت سو کو یاد نہیں ہوگا، اسی اسٹیج سے میں آپ سے مخاطب ہو چکا ہوں، آپ سے خطاب کر چکا ہوں. شاید 2000 کے پہلے یا تھوڑا بعد. اس کے بعد بھی اتفاق رہا ہے، مگر یہ مرکزی جلسہ جو آپ کے شہر میں نہایت ہی تجھ کو احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے، اس میں یہ میری دوسری حاضری ہے. آپ جو سننا چاہیں وہ میں سناؤں. میں سوچ رہا تھا کہ کون سی آیت پڑھوں. ہمارے نبی تو ہر اعتبار سے اعلیٰ و اولیٰ ہی ہے. جس رخ سے دیکھو، جس انداز سے دیکھو، کوئی پہلو ایسا نہیں جس میں عیب نکالا جا سکے. کل میرا خطاب اتر پردیش فیض آباد میں ہوا تھا. مجھے تقریر سے تھوڑی دیر پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا موضوع دیا گیا تھا، اخلاق محمد. میں تو مزاج بنا کے آیا تھا میلاد پہ بولنے کے لیے. یہ 12ویں شب ہے تو بر وقت یہ عنوان دیا گیا تھوڑی دیر پہلے قیام گاہ پر، تو اس پہ خطاب ہوا. اب مجھ سے پیشتر خطیب میلاد کے حوالے سے اور دیگر حضور علیہ السلام کے فضائل کے حوالے سے مختلف کوشوں پر کافی گفتگو انہوں نے کی ہے. اب آپ جو سننا چاہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے وہ میں سناؤں. سب سے پہلے میں شعر سناتا ہوں، میرا ہی کلام ہے، تو
وہ چاہوں گا. میں خود سوچ رہا تھا کیا سناؤں, کس رخ سے سناؤں. میلاد شریف کے حوالے سے جو کچھ پہلو رہ گئے اس کو بیان کروں, یا سرکار کی نورانیت پہ خطاب کروں, یا رسول پاک کا اعلیٰ اخلاق بیان کروں. میں سوچ رہا ہوں. آیت تو پڑھ دی ہے, اشعار کے بعد میں جس رخ پہ کلام چلے گا بس اسی رخ پہ تقریر ہوگی. سبحان اللہ. درود پاک پڑھیں باواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا فینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد نبارک وسلم. اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ, تم فرما دو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوب خوشیاں مناؤ. سبحان اللہ. فلیفرحوا, قرآن کے اندر ہے. اور میرے رسول تو اتنے عظیم اللہ کا فضل ہیں کہ جس کی حد ہمیں نہیں معلوم, اور اتنی عظیم رحمت ہیں کہ خود خدا فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, نہیں بھیجا ہم نے تم کو مگر ساری کائنات کی رحمت بنا کر. سبحان اللہ. ایسی عظیم رحمت کا پر خوشی نہ منائے تو پھر بڑی حیرت و تعجب کی بات ہے. پہلے شعر سنیے, تقریر یہیں سے شروع ہو جا رہی ہے میری, میں تو شعر سنیے, وہ روک کے کنیکشن سے کیا کنیکشن ملتا ہے تو پھر گفتگو نکل جاتی ہے. کبھی کوئی سوچ کے آتا ہوں کہ یہ واقعات بولوں گا تو اس واقعات پہ ہاتھ بھی نہیں لگتا, پوری تقریر ختم ہو جاتی ہے. ہوتا ہے. میں حیران. فضل الہ رحمت غفار آ گئے, سرکار آ گئے. ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. فضل الہ رحمت غفار آ گئے, سرکار آ گئے, خوشیاں منا سرکار آ گئے, خوشیاں مناؤ احمد مختار آ گئے, سرکار آ گئے. جن کے لیے سجائی گئی بزم کن فکان, لولاک جن کی شان. سبحان اللہ, آواز بلند. جن کے لیے سجائی گئی بزم کن فکان, لولاک جن کی شان, وہ نو شہ جمال طرحدار آ گئے, سبحان اللہ بے شک. سرکار آ گئے, وہ نو شہ جمال طرحدار آ گئے, سرکار آ گئے. بنیاد گلستان جہاں جن کا نور ہے ان کا ظہور ہے. بنیاد گلستان جہاں جن کا نور ہے ان کا ظہور ہے, یعنی وہ رب کے اول شہکار آ گئے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سرکار آ گئے, یعنی وہ رب کے اول شہکار آ گئے, سرکار آ گئے. انجم بسد نیاز جو نزد زر آ گئے, جنت کے بدلے کرتے ہیں سودائے مال و جان, جنت کے بدلے کرتے ہیں سودائے جان و مال,
جنت کے بدلے کرتے ہیں سودار آ گئے سرکار آ گئے اللہ کی طرف سے خریدار آ گئے مقطع کا شعر سیفی زہ ادائے نبوت کا افتخار اغیار بھی نثار لے کر حسین خلق کی تلوار آ گئے نعرہ تکبیر آ گئے نعرہ رسالت جلسہ عید میلاد النبی مفتی سید شاکر حسین صاحب قبلہ زندہ آباد نعرہ تکبیر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ مقرر مقطع مقرر سیفی زہ ادائے نبوت کا افتخار اغیار بھی نثار لے کر حسین خلق کی تلوار آ گئے سرکار آ گئے خوشیاں مناؤ احمد مختار آ گئے سرکار آ گئے درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا فینا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ 12ویں تاریخ آتی ہے کس قدر اہل اسلام خوش ہو جاتے ہیں سب کو خوشی ہے اور میرے نبی کو بھی بڑی خوشی ہے ان کے یوم پیدائش پر کہ جب جب پیر کا دن آتا تھا نبی روزے سے ہو جاتے تھے بے شک سبحان اللہ وہ ہمارا طریقہ ہی یہی ہے عید ہم مناتے ہیں عبادت کے ذریعے چاہے روزہ رکھ کر کے عید منائیں نماز پڑھ کر کے عید منائیں جلوس نکال کر کے عید منائیں بنیادی جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ ہے عبادت چونکہ عید اللہ کی نعمت ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادائے شکر بجا لاتے ہیں کسی بھی طریقے سے ہر پیر کو نبی روزہ رکھتے ہیں اللہ اکبر نبی کی آمد کوئی معمولی چیز ہے معمولی دن ہے وہ عام لوگوں کی آمد پر نبی کی آمد کو قیاس کیا جا سکتا ہے نبی کی کسی ادا کو کسی اور پر قیاس نہیں کیا جا سکتا نبی اپنی ذات و صفات اور ساری اداؤں میں ساری کائنات سے بے مثال ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہر پیر کو نبی روزہ رکھے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں روزہ رکھتے ہیں فرمایا اسی دن میری ولادت ہوئی ہے اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہوا ہے پتہ چلا کہ جو خصوصی دن ہوتا ہے کسی کی آمد کا نعمت کی آمد کا وہ یاد رکھنے والا دن ہوتا ہے تو نبی نے اتنا یاد رکھا کہ ہر پیر کو روزہ ہر پیر کو روزہ اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ نبی کی آمد والے دن کو ہم خصوصیت کے ساتھ اسے منا سکتے ہیں جائز طریقے سے عبادت کے طریقے سے وہ طریقہ نہیں اپنا سکتے جو خلاف شرع ہو تو نبی نے خوشی منائی اور نبی جب آئے اس خاکدان گیتی پر آہا کیا منظر رہا ہوگا نور ہی نور ساری کائنات روشن ہے ساری کائنات خوش ہے نبی کی آمد پر میرے نبی فرماتے ہیں سوائے سرکش جن اور انس کے سوائے سرکش جن اور انس کے
ساری کائنات پہچانتی ہے کہ میں اللہ، کائنات پہچانتی ہے، چاہے وہ قریب والے ہوں کہ دور والے ہوں، نیچے والے ہوں کہ اوپر والے ہوں، چاہے وہ مکے کے والے ہوں کہ مکے سے باہر کے ہوں، چاہے وہ جمادات ہو، نباتات ہو، حیوانات ہو، یا کوئی اور مخلوق ہو، زمین کے نیچے رہنے والی ہو، اوپر رہنے والی ہو، اگنے والی ہو، چار پاؤں سے چلنے والی ہو، چاہے وہ مکے کے اندر ہو، چاہے مدینے میں ہو، چاہے وہ اردن میں ہو، چاہے وہ حجاز میں ہو، چاہے کنٹریوں میں ہو، کہیں ہو، مگر مصطفیٰ کی رسالت کو ہر شے پہچانتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیسے پہچانتی ہے؟ معرفت دینے والا تو اللہ ہے نا، اللہ ہی تو معرفت دینے والا ہے۔ چھوٹا بچہ ہے، پیدا ہوا، ماں کی گود میں تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، شکم کے اندر، اس کی کھانے پینے کا انداز الگ تھا کہ نہیں تھا؟ سسٹم الگ تھا، بالکل الگ۔ اب پیدا ہو کے باہر نکلا، نکلتے ہی اب جیسے ہی ماں نے سینے سے لگایا دودھ پینا شروع کر دیا۔ اس کو کیسے معلوم ہو اس کو چوسنا چاہیے اور پینا چاہیے، ذخیرہ جمع کرنا چاہیے؟ یہ اللہ سکھاتا ہے، یہ فکر اللہ دیتا ہے، یہ سوچ یہ سمجھ یہ اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے مظاہر دیکھے بھی گئے۔ جب ابو جہل نبی کی بارگاہ میں آیا تھا، مٹھی میں کنکریاں لے کر کے کہا تھا کہ اگر تم نبی ہو تو بتا دو کہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ تب نبی نے فرمایا تھا کہ تیری مٹھی، میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، یا جو مٹھی میں ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا شان ہے مصطفیٰ کی۔ مگر ایک بات ہے، یہ ابو جہل تو ابو جہل تھا ہی، یہ صرف خاص ابو جہل کی بات نہیں، بلکہ یہ عام سب کا خیال تھا کہ جو نبی ہوگا وہ غیب کی خبر دے گا۔ نبی ہوگا غیب کی خبر دے گا، ورنہ غیب کا سوال کیوں ہوا؟ مٹھی میں کیا ہے یہ کیوں سوال ہو رہا ہے؟ پتہ چلا کہ یہ عقیدہ پہلے ہی سے جانا پہچانا ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیب کی خبر دینے والا ہوتا ہے۔ جبھی تو یہ سوال کیا، اور نبی نے سوال کا جواب بھی دیا تو کیا دیا؟ اللہ اکبر۔ یہ تو انبیاء کی شان ہے ہی غیب کی خبر دینا۔ نبی نے کہا میں بتاؤں یا مٹھی والی چیز بتائے؟ کہا یہ تو بہت اچھی چیز کہ مٹھی والی چیز بتائے۔ نبی کا اشارہ ہوتا ہے، وہ کنکریاں پتہ نہیں کہاں سے چن کر کے لایا تھا، مٹھی کے اندر ہیں، بند ہیں، ہاتھ کے اندر ہیں، مگر اللہ اکبر، مٹھی میں رہ کر کے بھی وہ شہادت دے رہی ہے، مصطفیٰ کی نبوت کی شہادت اور مصطفیٰ کی رسالت کی شہادت، اور کلمہ شہادت بابا سے بلند پڑتی نظر آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ عرفان دیکھو، مٹھی کی کنکری پہچان رہی ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے، مٹھی کے اندر جب کنکری ہے تو باہر کا منظر اس کے لیے غیب ہے، باہر کا منظر اس کے لیے غیب ہے۔ گھر کا دروازہ آپ کے بند ہو تو باہر کون ہے آپ کیا جانیں؟ جی اللہ اکبر، دیکھیں گے تو پہچانیں گے نا، جی مگر کنکریوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بند ہے، نبی نے دکھا دیا۔ سبحان اللہ۔ نبی صرف غیب جانتا ہی نہیں ہے، جسے چاہتا ہے اسے غیب کا جانکار بنا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اور نبی نے بنایا، ایسا بنایا کہ دنیا نے دیکھا کہ منبر رسول پر حضرت عمر ابن خطاب ہے، مدینے میں ہے، اور ایران کی سرزمین پر لڑی جانے والی جنگ کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، نصیب دیکھ رہے ہیں، اور حضرت ساریہ کی دستگیری کرتے ہوئے کہتے ہیں یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے پاس آ جاؤ۔ سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ مدد بھی کر رہے ہیں، جب نبی چاہتے ہیں تو دکھا دیتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں دکھاتے ہیں۔ غوث اعظم کیا کہتے ہیں؟ رأیت بلاد اللہ جمعا
کہ خردلۃ علی حکم اتصالی، میں نے اللہ کے سارے شہروں کو ایسے دیکھا جیسے رائی کے دانے کو ہتھیلی پر۔ سبحان اللہ، جب مصطفیٰ نے غوث اعظم کو اتنا دکھایا تو علی کو کتنا دکھایا ہو، سبحان اللہ، جن کے لیے نبی نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ بے شک، سبحان اللہ، عثمان غنی کو کتنا دکھایا ہوگا، عمر ابن خطاب کو کتنا دکھایا ہوگا، صدیق اکبر کو کتنا دکھایا ہوگا۔ تو انبیاء کی شان بڑی اعلیٰ ہوتی ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے انبیاء کو عطا ہوتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، تو کائنات کی ہر چیز پہچانتی ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ ایک شخص جا رہا تھا، گوہ ایک جانور ہوتا ہے، اس کو لے کے اس نے دیکھا کہ ایک صاحب کے ساتھ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ نبی ہیں، اسلام کا پیغام ظاہر کیا گیا۔ اس نے کہا کہ اگر یہ گوہ گواہی دے دے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ جانور، شاید اس نے سوچا ہوگا کہ بڑی مستعب چیز ہے، جانور بولے گا، یہ بول دے تو میں مان جاؤں گا۔ اب بلی لے کے آئیں، کہا بھائی میں جو بول رہا ہوں صحیح، آپ کہیں گے میری بلی کہے گی کہ آپ صحیح بول رہے تو میں مان لوں گا۔ اب بھائی تو ہم تو یہی کہیں گے کہ یار تم کیا بلی کو بیچ میں لے کے آئے، وہ کیسے بولے گی؟ تم کو ماننا نہیں ہے، چلے جاؤ۔ مگر نہیں، یہ بارگاہ ہے، نبی نے اشارہ کیا تو اس گوہ نے خدا کی وحدانیت، اس کی الوہیت کی بھی گواہی دی، اور مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھ کے اعلان کرتا ہے کہ یہ سچا نبی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، اختیارات مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نبی نعرہ کی شان رسالت دیکھیے۔ ایک شخص بکریاں چرا رہا ہے، اتنے میں بھیڑیا آیا، اس کی ایک بکری کو دبوچ کے لے کے جانے لگا۔ بہادر چرواہا دوڑا اور اس بکری کو بھیڑیے سے چھڑا لیا۔ واقعہ کتاب میں درج ہے اپنے الفاظ کے ساتھ۔ وہ بھیڑیا ایک ٹیلے پہ چڑھا، اپنی دم دبا کے بیٹھ گیا، کہا اے چرواہے، اللہ نے مجھے رزق دیا تھا اور تو نے چھین لیا۔ دیکھیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جانور کو ہم کاٹتے ہیں، بکرے کو کاٹتے ہیں، مرغی کو کھا جاتے ہیں۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ جانور کو کیوں کاٹ کے کھا رہے ہیں، اس کی بھی ایک زندگی ہے۔ بکرے کو کاٹ کے کھا جاتے ہیں، وہ بھی ایک اپنی زندگی ہے۔ اب کیا بتائیں، یہ سب اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ ہم کاٹ کے انہیں کھائیں۔ جی، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے ہمیں بتا دیا ہے کہ کس چیز کو کھانا حلال ہے اور کس چیز کو کھانا حلال نہیں ہے۔ بے شک حق ہے، سبحان اللہ، جو کھانے کے لیے پیدا کی گئی ہے اس کا کھانا حلال ہے۔ اب دیکھیے وہ بھیڑیا کہتا ہے اللہ نے مجھے رزق دیا تھا تو نے چھین لیا۔ وہ چرواہا بولا اوہ یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے، ایک بھیڑیا بات کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، ذرا بابا سے بلند، سبحان اللہ، کہا یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے کہ ایک بھیڑیا کلام کر رہا ہے۔ تو اس بھیڑیے نے کہا ارے اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ ان دو ٹیلوں کے درمیان مدینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ایک ساتھ میں آئے ہوئے اللہ کے نبی جو کل کی بھی خبر دیتے ہیں اور ہونے والے کل کی بھی خبر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ، بے شک۔ وہ چرواہا سب کچھ چھوڑ کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، نبی پاک نے اس کی بات کی تصدیق کی، وہ شخص داخل اسلام ہو گیا رسول کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذریعہ کیا بنا؟ وہ بھیڑیا بھیڑیے کی گفتگو کی وجہ سے، بھیڑیے کی معرفت رسول اس کے اسلام کا سبب بنی، بے شک، گوہ کے معرفت رسول اس شخص کے ایمان لانے کا سبب بنی۔ اب کوئی کہتا ہے کوئی نشانی دکھاؤ رسول کی بارگاہ میں آ کے،
میرے نبی فرماتے ہیں یہ جو کھجور کا خوشہ جو لگا ہوا ہے درخت پہ، اگر یہ گواہی دے تو مان لو گے؟ کہتا ہاں، آپ نے اشارہ کیا، کھجور کا خوشہ سیدھا بارگاہ رسالت میں آ گیا۔ سبحان اللہ۔ کلمہ شہادت پڑھا، نبی کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی، اپنے مقام پہ پھر واپس ہو کے ویسے ہی پہنچ گیا۔ آج درخت سے کاٹ کر کے کوئی کھجور کا خوشہ کاٹ کے اسی طرح سے کوئی لگا سکتا ہے؟ نہیں لگا سکتا ہے؟ کوئی نہیں لگا سکتا، نہ کوئی سائنسدان، نہ کوئی جدید ٹیکنک۔ ایک بار کٹ گئے جوڑ سکتے ہو، لیکن تم پہلے جیسا کر دو یہ کٹا ہی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، مگر نبی کا اشارہ پاتے ہی وہ خوشہ واپس جا کے اسی طرح سے لگ جاتا ہے۔ ایک طرف اور درخت کو اشارہ کرتے ہیں تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، جانتا ہے کہ مجھے کس کا اشارہ ہو رہا ہے، مجھے جانتا ہے کہ کون پہچان رہا ہے، کس کی یہ شناخت ہے، اپنی شناخت کو پہچانتا ہے کہ مجھے بلانے والا کون ہے، وہ اللہ کا رسول ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، میرے نبی کو ساری کائنات جانتی ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ، جب آپ مہد میں تھے تو آپ کی انگلی اٹھی ہوئی تھی، میں دیکھ رہا تھا چاند جدھر جدھر آپ کی انگلی جاتی تھی چاند ادھر ہی چلا جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اعلی حضرت کہتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے، مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ میرے نبی فرماتے ہیں وہ مجھ سے گفتگو کرتا تھا، میں اس سے گفتگو کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ نبی چاند کی، ہر ایک کی اپنی زبان ہے۔ اللہ نے فرمایا ان من شیء الا یسبح بحمدہ، ہر شے اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ جی بے شک۔ ہر چیز تسبیح پڑھتی ہے، جو اسے پڑھنے کا طریقہ دیا گیا ہے، جو ان سے انداز دیا گیا، جو اسے لب و لہجہ دیا گیا، ہر چیز اللہ کی تسبیح۔ زمین اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، آسمان اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، ستارے اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، چاند و سورج اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، زحل و مریخ و مشتری و عطارد اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ یہ جمادات، یہ نباتات، یہ حیوانات، یہ ساری کائنات اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے۔ بے شک۔ تو ہر ایک کی اپنی بولی ہے۔ جی اور کیوں نہ جانے میرے نبی، حضرت آدم علیہ السلام کے سلسلے میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے، سبحان اللہ۔ بے شک۔ ساری چیزوں کے نام سکھا دیے قیامت تک۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ نے آدم کو 7 لاکھ زبانیں سکھائیں۔ کتنی؟ ذرا بولو کتنی؟ 7 لاکھ۔ یہ کون سی زبانیں ہوں گی؟ ایک تو جو لوگ بولتے ہیں، بہت سی بولیاں ہیں دنیا کے اندر، اردو ہے، ہندی ہے، ملیالم ہے، آندھرا کی بولی ہے، گجراتی ہے، تیلگو ہے، ڈچ ہے، فرانس ہے، پتہ نہیں کون کون سی بولیاں ہیں، مگر پھر بھی ان کی تعداد اگر انسانوں کی بولی کی لوگے تو 7 لاکھ تک نہیں پہنچے گی، ایک تعداد بنے گی۔ تو کون سی زبان؟ یعنی اللہ نے ساری زبانیں سکھا دی تھی حضرت آدم علیہ السلام کو۔ سبحان اللہ۔ تو جب آدم کے زبان جاننے کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کے زبان جاننے کا کیا عالم ہوگا؟ نبی زبان سے جانتے ہی نہیں، زبان عطا بھی کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں رسول اللہ نے چند وفود، چند لوگوں کو کہیں تبلیغ کے لیے بھیجا، ان کی زبانیں الگ تھی اور ان صحابہ کو زبان نہیں آتی تھی۔ جب نبی نے ان کے لیے وہاں جانا نامزد کر لیا تو جب انہوں نے صبح کی تو جس کو جہاں مصطفیٰ بھیج رہے ہیں وہ زبان وہ بولتا نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत। वो जबान बोल रहा है तो जबान मुस्तफ़ा जानते भी हैं, जबान जानना सिखाते भी हैं। तो नबी कहते हैं मैं चांद से बातें कर रहा था महद में। क्या शान है मुस्तफ़ा की, महद में हैं। हमारे बच्चे सिर्फ चांद को टकटकी बांध के देखेंगे कि क्या है, बड़ी हैरत से बच्चे हर नई चीज को बड़ी हैरत से देखते हैं। और नबी इशारा करते हैं तो चांद इधर, उंगली इधर जाती है तो चांद इधर, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। नबी अब्बास से कहते हैं वो मुझसे गुफ्तगू करता था, मैं उससे गुफ्तगू करता था। वो मुझे रोने से रोकता था कि मत रो। और नबी फरमाते हैं मैं ये भी जानता हूँ जब वो अर्श इलाही के पास जाके जब सजदे में गिरता था उसके सजदे की आवाज भी मैं सुनता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये समात है मुस्तफ़ा की। बेशक अभी ऐलान नबूवत नहीं, नबी हैं, अभी ऐलान नबूवत नहीं किया, समात का ये आलम है। और आज भाई दूर वाले से गुफ्तगू कैसे करोगे? विजयवाड़ा में कोई हो तो यहाँ से आप गुफ्तगू के लिए फ़ोन चाहिए, टेलीफोन चाहिए, कुछ ना कुछ तो राब्ता चाहिए, तो बात तो हो नहीं सकती। बात आप भी जानते हैं, वो भी जानता है, करना आप भी चाहते हैं, वो भी चाहता है, लेकिन बात नहीं कर सकते। कोई राब्ता चाहिए। लेकिन वो हजारों किलोमीटर दूर वो चांद चमक रहा है और मुस्तफा यहीं से बोलते हैं अपने अंदाज में, वो वहीं से सुन लेता है। सुभान अल्लाह। और वहां से वो बोलता है, यहां से मुस्तफा सुन लेते हैं। जब ही मेरे नबी ने कहा इन्नी अरा माला तरोन व इन्नी अस्माउ माला तस्माउन, मैं वो देखता हूं जो तुम नहीं देखते, मैं वो सुनता हूं जो तुम नहीं सुनते। बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की समात पर किसी की समात को कयास नहीं किया जा सकता, नबी की बसारत पर किसी की बसारत को कयास नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि नबी फरमाते हैं नबी फरमाते ला यख्फा अलैया रुकूउकुम वला खुशूउकुम, तुम्हारा रुकू भी मुझ पर पोशीदा नहीं है और तुम्हारा खुशू भी मुझ पर पोशीदा नहीं है। यानी सहाबा किराम से कहते पीछे नमाज पढ़ रहे हैं सहाबा, इमाम सामने है, मगर इमाम क्या जाने कि पीछे वाला रुकू कैसे कर रहा है, पीछे वाला सजदा कैसे कर रहा है, पीछे वाला कयाम कैसे कर रहा है, पीछे वाला जलसा कैसे कर रहा है, पीछे वाला तस्बीह कैसे पढ़ रहा है। इमाम को क्या खबर है, मगर इमामुल अंबिया को सब खबर है। एक शख्स नमाज पढ़ता है जमात के बाद, मुस्तफा उस शख्स को जो सबसे पिछली सफ में था कहते हैं ऐ फला, क्या तू देखता नहीं, क्या तू अल्लाह से नहीं डरता, तू देखता नहीं कि तू कैसे नमाज पढ़ता है सबसे पिछली सफ में। इसीलिए नबी ने फरमाया ला यख्फा अलैया रुकूकुम, तुम्हारा रुकू मुझ पर पोशीदा नहीं। किसका? सहाबा का। कितनी तादाद का? 10 आदमी का, 20 आदमी का, 25 आदमी का, 50 आदमी का। हज्जतुल विदा के मौके पे 1 लाख से ज़ायद सहाबा थे। 1 लाख से ज़ायद सहाबा नबी के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, मगर नबी की शान ये है कि मुस्तफा पर किसी सहाबी का रुकू भी पोशीदा नहीं है। अरे रुकू तो रुकू है जो सीने के अंदर खुशू व खुशू है, जो किसी थर्मामीटर से, किसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से, किसी साइंसी मशीन से नहीं जाना जा सकता। और मुस्तफा उन हजारों और 1 लाख से ज़ायद का खुशू भी नमाज की हालत में पहचानते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाकिर हुसैन साहब क़िबला सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, अज़मत मुस्तफ़ा, इल्म गैब मुस्तफ़ा, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कितनी बड़ी दलील है मेरे नबी के इल्म गैब पर। खुशू खुशू एक आदमी का नहीं, 2 आदमी का नहीं, तुम्हारा पैर पीछे जितने हो सबको नबी पहचानते हैं। मगर इसके बावजूद नबी ये सब जानते भी हैं, मगर इसके बावजूद नबी की नमाज में कोई खलल नहीं आता। नबी की नमाज में
ان کے اپنے خشوع میں کوئی خلل نہیں آتا. یہی تو شان ہے مصطفیٰ کی. نماز بھی کامل خشوع و خضوع کے ساتھ مصطفیٰ کی ہو رہی ہے. مصطفیٰ کے نماز جیسا کوئی نماز پڑھ نہیں سکتا, نبی کے سجدے جیسا کوئی سجدہ کر نہیں سکتا, نبی کے خشوع و خضوع جیسا کوئی خشوع و خضوع لا نہیں سکتا. لیکن اس کے باوجود یہ مصطفیٰ کا معجزہ ہے کہ خشوع بھی کمال درجے کا ہے اور سب کے خشوع کی اطلاع بھی کمال درجے کی ہے. بے شک حق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ شان مصطفیٰ ہے. تو چاند مہد میں پہچان رہا ہے کہ یہ رسول ہے, مہد میں ہے پہچان رہا ہے. اور وہ تو وہ جب نبی حضرت عبداللہ کی صلب سے شکم آمنہ میں جب منتقل ہوئے ہیں تو روایت میں آتا ہے کہ قریش کے سارے چوپائے, قریش کے سارے چوپائے ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کر رہے ہیں نبی آخر زمان کی آمد کی. سبحان اللہ. اور بعض روایت میں آتا ہے پوری دنیا کے چوپائے ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کریں نبی آخر الزمان کی آمد پر. اللہ اکبر. جنہیں تم بے زبان سمجھتے ہو, اتنی شاندار وہ زبان رکھتے ہیں کہ نبی کی آمد کی خوشخبری دے رہے ہیں. 14 نمبر مشرق کے مغرب کے جانوروں کو, مغرب کے مشرق کے جانوروں کو قریش کے چوپائے خوشخبری دے رہے ہیں. یہ تو اس بات کا اعلان آیا ہے کہ چوپائے خوشخبری دے رہے ہیں. جب چوپائے خوشخبری دے رہے ہیں تو اس سے اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اور چیزیں بھی ایک دوسرے کو خوشخبری دے رہی ہوں گے. تو نبی کا آنا اتنا شاندار آنا ہے کہ ابھی وہ نور شکم آمنہ میں منتقل ہوا کہ مبارک بادیوں کا سلسلہ جانوروں میں جاری ہے. یعنی یہ چوپائے جنہیں تم جاہل سمجھتے ہو, کم علم سمجھتے ہو, بے علم سمجھتے ہو, بے زبان سمجھتے ہو, مگر مصطفیٰ کے لیے شہادت بھی دے رہے ہیں, مبارک بادی بھی دیتے نظر آ رہے ہیں. جبھی اعلیٰ حضرت نے کہا زمین و سما تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, بدن میں ہے جاں تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے. سبحان اللہ. یہ سب رسول کو ابھی حضور کی ولادت نہیں ہوئی سب پہچانتے ہیں, حضور کی آمد نہیں ہوئی سب پہچانتے ہیں. آمد کے بعد پہچان کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ نے میرے نبی کو ساری کائنات میں سب سے زیادہ معروف بنایا ہے, سب سے زیادہ جانا پہچانا ہو. کیوں نہ ہو کہ معرفت الہی کا سب سے بڑا ذریعہ بلکہ مرکزی ذریعہ مصطفیٰ کی ذات ہے. اسی لیے حدیث میں ہے کنتو کنزن مخفیًا فاحببت ان اعرفا فخلقت نور محمد. میں خزانہ مخفی تھا, میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے نور محمدی کو پیدا کیا. تو معرفت الہی کے لیے نور محمدی کو بنایا گیا ہے, نور محمدی کو معرفت الہی کے لیے تاکہ اللہ کی معرفت حاصل ہو, اس لیے نور محمدی کو بنایا گیا. اور میرے نبی فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ. سب سے پہلی مخلوق میرا نور ہے اور میری نور سے ساری مخلوقات ہے, اور میں اللہ کے نور سے ہوں. یعنی اللہ سے براہ راست معاملہ جو ہے وہ اللہ کے رسول کا ہے. باقی سب کو مصطفیٰ کے وسیلے کی ضرورت ہے, سب مصطفیٰ کے نور کے وسیلے سے ہیں. تو لہٰذا زبان جب مصطفیٰ کے وسیلے سے ہیں سب کی, تو سب کی صفات بھی مصطفیٰ کے وسیلے سے, سب کی عظمتیں بھی مصطفیٰ کے وسیلے سے, سب کی شرافتیں بھی مصطفیٰ کے وسیلے سے, سب کا جود و نول بھی مصطفیٰ کے وسیلے سے, سب کا فضل و کمال بھی مصطفیٰ کے وسیلے سے, سب کا جاہ و جلال بھی مصطفیٰ کے وسیلے سے, سب کی شجاعت و صداقت و عدالت بھی مصطفیٰ کے وسیلے سے. جس کو جو خوبی ملی وہ مصطفیٰ کے نور کے وسیلے سے ملی. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا عرش حق ہے, مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں, عزت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے, خلید اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. لاب رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا, بڑھتی ہے کونین میں دولت رسول اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, رفعت مصطفیٰ,
جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، عشق محبت عشق محبت، عشق محبت عشق محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان جب اللہ۔ معرفت الہی کا ذریعہ مصطفیٰ ہے، یہی مرکز ذریعہ ہے، تو ظاہر ہے ان کی شناخت تو جگہ جگہ کرائی جائے گی، سب کو انہیں پہچانوایا جائے گا تاکہ ان کے ذریعے سے معرفت الہی حاصل ہو سکے سب کو۔ لہذا ساری کائنات، میرے نبی فرماتے ہیں، ساری کائنات پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ذرہ ذرہ جانتا ہے، قطرہ قطرہ جانتا ہے، دریا دریا جانتا ہے، سمندر جانتے ہیں، ستارے جانتے ہیں، عرش جانتا ہے، کرسی جانتا ہے، جانتے ہیں، اور تمام ساری مخلوقات یہ جانتی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو ظاہر ہے جب نبی کی آمد ہو رہی ہے، جب ایک جانور جان رہے ہیں اور بشارت دے رہے ہیں، ابھی شکم آمنہ میں مصطفیٰ ہیں، بشارتوں کا سلسلہ جاری ہے، تو دیگر مخلوقات کیوں نہ جانے گی، عالم بالا کی مخلوقات کیوں نہ جانے گی۔ یہ نبی وہ ہیں جن کا انتظار سب کو تھا، جن کی تمنا سب کو تھی، جن کی آرزو سب کو تھی، سارے انبیاء کو جن کی آرزو تھی، سارے رسولوں کو جن کی تمنا تھی، ساری کائنات جن کی آمد کو چاہتی تھی کہ وہ آ جائیں، جس کا انتظار صدیوں سے ہو رہا تھا، جس کا انتظار زمین کو تھا، جس کا انتظار آسمان کو تھا، جس کا انتظار ستاروں کو تھا، جس کا انتظار زحل و مریخ و مشتری و عطارد کو تھا، جن کا انتظار کہکشاں کو تھا، جس کا انتظار حور و غلمان کو تھا، جس کا انتظار جنت کے باغات کو تھا، جس کا انتظار لوح و قلم کو تھا، جن کا انتظار عرش و کرسی کو تھا، جن کا انتظار تحت الثری کو تھا، جن کا انتظار ساری کائنات کو تھا، وہ رسول گرامی 12ویں تاریخ کو 1400 سال پہلے مکے کی سرزمین پر جلوہ گر ہوتا ہے، تو اس کا جلوہ گر ہونا کس قدر شاندار ہوگا، کس قدر اعلیٰ ہوگا، کس قدر اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ایسا سنوارا گیا، ساری کائنات خوش ہے۔ امام قاسم سہیلی کہتے ہیں، ان للابلیس علیہ اللعنہ 4 رنات رنة حين لعن ورنة حين أهبط ورنة حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورنة حين أنزلت فاتحة الكتاب۔ شیطان نے 4 مرتبہ چیخ مار کر کے رویا۔ اکبر۔ امام سہیلی کہتے ہیں 4 مرتبہ شیطان چیخ مار کر کے رویا۔ ایک بار اس وقت جب اس پہ لعنت کی گئی، جی، حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، جب اس پر لعنت کی گئی اس پر چیخ مار کے رویا بہت۔ اور دوسری بار جب اسے زمین پر اتار دیا گیا تو بھی چیخ مار کے رویا۔ اور تیسری بار لکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو تب بھی چیخ مار کے رویا۔ ہمارے نبی کی جب ولادت ہوئی تو چیخ مار کر کے رویا۔ اسی لیے حضرت حسن رضا کہتے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ سبحان اللہ، سبحان بڑی تکلیف نبی کی آمد پر۔ اور ایک چوتھی مرتبہ جو چیخ مار کے رویا، اس سورہ فاتحہ جب میرے نبی پہ نازل ہوئی تو اس وقت بھی بہت چیخ مار کے رویا۔ سورہ فاتحہ کا جب نزول ہوا ہے، اللہ اکبر۔ آپ سوچو، فاتحۃ الکتاب جو سورہ فاتحہ ہے، جسے ہم الحمد کا سورہ کہتے ہیں، کیسی سورت ہے جس کا ایک نام 7 مثانی بھی ہے، کہ جس کے نزول پر شیطان اتنا پریشان و غمگین ہو گیا کہ چیخ مار کر رویا۔
اللہ تبارک و تعالی نے بھی اس سورت کو کثرت کے ساتھ پڑھنا ہمارے مقدر میں کر دیا کہ ہر سبحان نماز اللہ۔ میں ہمیں پڑھنا ہے۔ آہا کیا بات، فجر میں ہو تو ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، دوسری سورت پڑھو چاہے نہ پڑھو، کوئی بھی تخصیص کے ساتھ نہیں۔ سورہ فاتحہ کے علاوہ آپ کو 3 آیتیں یا 3 آیتوں کی مقدار میں کوئی ایک آیت پڑھنی ہے، کوئی سورت پڑھنی ہے، لیکن سورہ فاتحہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اور سورتوں کے لیے تخصیص نہیں ہے کہ یہ سورت تمہیں نماز میں پڑھنا ہی پڑے گا، مگر سورہ فاتحہ کے لیے تخصیص ہے کہ فجر میں بھی پڑھنا ہے، ظہر میں بھی پڑھنا ہے، عصر میں بھی پڑھنا ہے، مغرب میں بھی پڑھنا ہے، عشاء میں بھی پڑھنا ہے، نوافل میں بھی پڑھنا ہے، واجب میں بھی پڑھنا ہے، سنتوں میں بھی پڑھنا ہے، تہجد میں بھی پڑھنا ہے، اشراق میں بھی پڑھنا ہے، چاشت میں بھی پڑھنا ہے، جمعہ میں بھی پڑھنا ہے، عیدین میں بھی پڑھنا ہے۔ تمہارے اوپر پابندی ہے، پڑھنا ہی پڑھنا ہے فاتحۃ الکتاب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیسی عظیم صورت ہے، اللہ اکبر۔ یہ شیطان رو پڑا، صحیح تلفظ کے ساتھ اسے پڑھنا سیکھو۔ جی لوگ نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ الحمد پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے طریقہ۔ صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا سیکھو تاکہ اس کی برکتیں کامل طریقے سے آئیں، بے شک، اور ایسی غلطی نماز میں کرو گی فساد معنی لازم آئے تو بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ دنیا کی بہت ساری چیزیں سیکھتے ہو، اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، ڈاکٹری سیکھتے ہیں، انجینئر سیکھتے ہیں، کمپیوٹر سیکھتے ہیں، برسوں لگا دیتے ہیں، 10ویں پاس کرتے ہیں، 12ویں پاس کرتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، سورہ فاتحہ کے لیے کیوں نہیں محنت کرتے؟ جی حق بات ہے۔ کتنے دن لگیں گے آپ کو؟ کم سے کم ایک سورہ فاتحہ پہ محنت کرو، ایک کوئی اور سورت یاد کر لو، قل هو اللہ کی سورت اچھی طرح سے کسی قاری سے پڑھ کر کے مخارج درست کر لو تاکہ تمہاری نماز درست ہو سکے۔ بے شک سبحان اللہ۔ لوگ ہم تو جاہل آدمی ہیں، تو جاہل آدمی انجینئر بن گئے، جاہل آدمی ڈاکٹر بن گئے، جاہل آدمی تب تو نہیں، جی دنیا بھر کی ساری چیزیں حاصل کر لیا۔ اور جہاں قرآن صحیح پڑھنے کا مسئلہ آتا ہے کہ تم صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہے ہو، فساد معنی لازم ہے، نماز کہتے ہیں ہم تو جاہل آدمی ہیں۔ اب یہاں جاہل آدمی بن گئے، تو جاہل ہیں تو جہالت کو دور تو کرو، جی بے شک، جہالت دور کرو۔ اگر کوئی ناپاک ہو کہ بھائی نماز پڑھو، ارے میں ناپاک ہوں نماز نہیں پڑھوں گا، ارے ناپاک ہو تو جاؤ نہاؤ، جی حق بات، کپڑے دھو۔ یہ کوئی عذر ہے خدا کی بارگاہ میں کہ ناپاک تھا تو اس لیے نہیں پڑھا؟ تو فاتحۃ الکتاب وہ عظیم صورت ہے کہ جس کے نزول پر شیطان چیخ مار کر کے رویا۔ نبی کی آمد پہ سب سے زیادہ کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو لعین شیطان لعین کو ہوئی ہے۔ حضرت احمد ابن زینی دہلان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، حضرت اکرمہ سے روایت کرتے ہیں کہ لما ولد ابلیس لما ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى تساقط النجوم فقال لجنوده، جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ستاروں کا ٹوٹنا جب شیطان نے دیکھا تو اپنے لشکر سے کہا کہ ولد اللیلۃ ولد یفسد امرنا، اس رات میں ایسا بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو ہمارے معاملے کو سب بگاڑ دے گا، جی جو ہمارے معاملے کو سب بگاڑ دے گا۔ تو اس کے لشکر نے کیا کہا؟ قال جنودہ، اس کے لشکر نے کہا کہ آپ چلے جائیں اس کے پاس، لو ذہبت خبلتہ، اس کے معنی آتے ہیں بگاڑنے کے، جنون طاری کرنے کے، خبلہ معنی بگاڑنے کے، جنون طاری کرنے کے، وغیرہ وغیرہ، یا موقع محل کے حساب سے جو بھی چاہے مانا، کہ تم جا کر کے اس کو کیوں نہیں بگاڑ، ان کو کچھ تکلیف کیوں نہیں پہنچا دیتے، بگاڑ کیوں نہیں دیتے انہیں، جنون کیوں نہیں طاری، جو بھی مانا ہو۔ تو شیطان کہا ٹھیک ہے۔ لما دنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث اللہ جبریل فرکزہ برجلہ فوقع بعدن، جب شیطان رسول اللہ کے قریب ہوا کہ آپ کو کچھ اذیت پہنچائے تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا
رکض برجلہ، جبریل نے ایک لات ماری تو مکے سے جا کے ملک عدن میں جا کے گر گیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، آمد مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میں نے گوگل پہ چیک کیا کہ عدن سے مکے کا فاصلہ کتنا ہے، تو 19 گھنٹے سے زیادہ بتا رہا ہے. وہاں کی کاریں بہت تیز رفتار چلتی، کار کا سفر بتا رہا ہے. یہاں کی کاریں جتنی رفتار سے چلتی وہاں کی بہت رفتار سے چلتی، اس میں 19 گھنٹے. تو اب بتائیے کتنے کلومیٹر ہوگا بھئی. ابھی ہم لوگ وہاں سے آئے وجے واڑہ سے یہاں پہ کتنا 150 کلومیٹر ہے، 70 کلومیٹر ہے. بہرحال تو ابھی سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ، کئی سو کلومیٹر، کئی سو کلومیٹر. 1 لات رکعت برجلہ، ہاتھ سے نہیں مارا، اس خبیث لات کے لایا. ہاتھ سے ہی مار سکتے تھے مگر مارا لات سے. رکض برجلہ فوقع بعدن، ایک ہی لات پہ عدن پہنچ گیا. اللہ نے میرے نبی کی حفاظت کی ہے. قرآن میں فرمایا اللہ لوگوں سے تمہاری حفاظت فرمایا. یعصمک من الناس. ایک شخص رسول اللہ کی بارگاہ میں لایا گیا. میرے نبی کا اخلاق دیکھو. صحابہ پکڑ کے لائے کیونکہ وہ نبی کو قتل کرنا چاہتا تھا. پکڑ لیا صحابہ، اس کے ارادے کو پھانپ لیا، اس کی تدبیر جان لیا، پکڑ کے لے آئے رسول اللہ کی بارگاہ. وہ تھر 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 کانپ رہا ہے. آپ سوچئے کسی بادشاہ کو کوئی قتل کرنے کا ارادہ کر لے اور اس کے وزیر اور اس کے سپاہی پکڑ لیں اس کو اور بادشاہ کے دربار میں حاضر کریں کہ یہ آپ کو قتل کرنے کی تیاری کر رہا تھا، یہ بری ارادہ. تو اس کی حالت کیا بنے گی؟ بادشاہ کا ایک اشارہ ہوگا گردن صاف. حالت خراب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور میرے صحابہ تو رسول کو اتنا چاہتے تھے. اللہ اکبر. ایک ایک رونگٹا، ایک ایک بال، جسم کا ایک ایک ذرہ رسول پر ایسے نثار تھا جیسے اعلیٰ حضرت نے اپنے جذبات کا ایک اظہار کیا تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا ایک ایک رونگٹا رسول پر ایسے نثار ہے گویا کہہ رہا ہو کہ میں نثار کروں تیرے نام پہ جاں فدا. نہ بس ایک جاں، 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. بے شک. سبحان اللہ. حق. ہم تو دعویٰ کرتے ہیں عشق رسول کا مگر صحابہ کرام نبھاتے ہیں. آج سونے کی انگوٹھی پہنتے ہیں. آج دولہے کو سونے کی انگوٹھی. واہ. نکاح پڑھ رہے ہیں. پوچھو کیوں نکاح کر رہے ہیں؟ کہ سنت ہے. تو نکاح کرنا بھی سنت ہے اور نکاح کو نبھانا بھی سنت ہے. دونوں طرح سے سنت. نکاح کے بعد کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنا بھی سنت ہے. وہ حقوق ادا کرتے ہیں. اگر میاں بیوی شرعی حقوق اگر ادا کریں ایک دوسرے کے، کبھی طلاق نہیں ہوگی. جب لفڑا ہوتا ہے تبھی طلاق ہوتی ہے. ارے آپ رکشے میں بیٹھ کے جا رہے ہیں، اس کا بھاڑا 20 روپے ہوتا ہے، 20 روپے دے تو کوئی جھگڑا نہیں. آپ کہیں گے نہیں میں تو 10 روپے دوں گا، اب لفڑا شروع ہے. کیونکہ اس کا حق 20 روپے کا تھا، آپ کہیں گے ہم 10 دیں گے، جھگڑا شروع. ہم 15 دیں گے، جھگڑا شروع. اب اگر رکشے والا 20 کا حق بنتا ہے، کہتا نا میں 30 لوں گا آپ سے، تو جھگڑا شروع. 30 کیوں لے گا تو؟ نہیں دوں گا میں. ارے نہیں میں لوں گا، نہیں دوں گا، جھگڑا شروع. جب آدمی حق جس کا جو حق ہوتا ہے وہ ادا کرتا ہے تو کوئی لفڑا نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی معاملہ نہیں. تو میاں بیوی اپنے شرعی حقوق جو انہیں اللہ و رسول نے دیے ہیں، اللہ و رسول نے جو رشتہ نبھانے کا جو طریقہ دکھایا ہے، جو پیش کیا ہے ہمیں، اس سے اچھا کوئی طریقہ نہیں ہے. نبی فرماتے ہیں محمد سے اچھی ہدایت کسی کی ہدایت نہیں ہے. بے شک. حق ہے. حق. بے شک. سبحان اللہ. اگر اس طریقے کو اپنائیں، اپنی خواہش نفسانی کو شامل نہ کریں. آج انگوٹھی پہنتے ہیں سونے کی، یہ حرام ہے، ناجائز ہے. ایک شخص کی انگلی میں ایک صحابی سونے کی انگوٹھی پہنے تھے. شاید ان کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، ورنہ صحابہ یہ جرت نہیں کرتے.
نبی نے ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، نبی کے چہرے پہ غضب کے آثار نمودار ہوئے. آپ نے اس انگوٹھی کو نکال کر کے پھینک دیا. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ ہاتھ میں انگارہ لے؟ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی تو چلے گئے. صحابہ نے اس سے کہا انگوٹھی اٹھا لو، بیچ کر کے کچھ نفع حاصل کر لو. اب ظاہر ہے اٹھانا، بیچ کے نفع حاصل کرنا شرعاً اس کے لیے ناجائز نہیں تھا. نبی سونا لینے پر ناراض نہیں ہوئے تھے، بلکہ سونا مرد کے لیے حرام تھا. اس نے پہنا تھا، اس پہننے کی وجہ سے مصطفیٰ اس پر ناراض ہوئے تھے. نکال کے نبی نے پھینک دیا. لیکن اس صحابی کی غیرت عشق کو دیکھو، اس نے کہا جسے رسول اللہ نے پھینک دیا ہو اسے میں اٹھا نہیں سکتا. حق ہے، سبحان اللہ، بہت خوب. یہ ہے عشق. خالی دعویٰ کرنے سے نہیں ہوتا انبیاء عاشق رسول ہیں. عمل کون کرے گا بھائی؟ تو سرکار کے صحابہ مصطفیٰ پہ ایسے نثار تھے کہ وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے تھے. سبحان اللہ. یہی تو وجہ ہے کہ کفار مکہ کی طرف سے جب قاصد آیا تھا، جس نے یہ منظر دیکھا تو جا کے کہا کہ بڑی شان ہے ان کی. میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار دیکھا، میں نے کسی بھی بادشاہ کے ساتھیوں کو اس طرح سے ادب کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا محمد کے ساتھی محمد کا ادب کرتے ہیں. سبحان اللہ. کہاں وضو کا پانی بھی گر رہے، وہ تھوکتے ہیں تو کسی کے ہاتھ پہ پڑتا ہے، وہ اٹھا لیتا ہے اپنے سینے سے لگا لیتا ہے. لوگ اس انتظار میں رہتے ہیں. اب آپ سوچو کہ جب وہ شخص ملا کہ جس کو پکڑ لیا صحابہ کرام نے اور رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کو قتل کرنے کی تیاری کر رہا تھا، یہ قتل کرنا چاہ رہا تھا آپ کو. وہ بیچارہ کانپ رہا ہے، سوچا اب یہ ایک اشارہ ہوگا گردن صاف ہو جائے گی. اب آج دیکھیے کسی بھی بڑے آدمی کے قاتل کو پکڑ کے بڑے آدمی کے قتل کرنے کا کوئی پلان بنا رہا ہو، اسے پکڑ کے لے آئیں. بچے گا؟ وہ بچ سکتا ہے؟ اسے چھٹی ملے گی؟ ٹھیک ہے بھائی چلے جاؤ. بھائی کوئی وزیر کا کے لیے ہو یا کوئی اور نیتا کے لیے ہو، کوئی اور بھی بڑے آدمی کے لیے کوئی اگر قتل کا پلان بنا رہا ہے، اگر گورنمنٹ کو معلوم ہو جائے، پکڑا جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ چھوڑا جائے گا؟ نہیں. مگر نبی کی شان رحمت دیکھو. سبحان اللہ. اسے لے کے نبی کی بارگاہ میں آئے، وہ کانپ رہا ہے. مصطفیٰ نے کہا تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گھبراؤ نہیں. تم نے جو ارادہ کیا ہے وہ کبھی کر گزر نہیں سکتے، چونکہ اللہ میرا محافظ ہے، اللہ میری سبحان حفاظت اللہ. سبحان اللہ. الحمدللہ. بہت اللہ نے وعدہ فرما دیا ہے. یہ شان تھی مصطفیٰ کی، یہ شان تھی میرے نبی کی. ایک شخص نبی کو سوتے دیکھا تو تلوار لے کے کھڑا ہو گیا. سوچا کہ یہ موقع بہت اچھا ہے، الگ تھلگ سو رہے ہیں، قتل کر دوں. نبی کی آنکھ کھلی، کہتا ہے مجھ سے تم کو کون اب بچائے گا؟ نبی کی زبان سے نکلا اللہ. اللہ نکلنا تھا کہ ہیبت سے اس کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی اور مصطفیٰ نے اس تلوار کو اٹھا لیا اور کہا اب تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اللہ اکبر. تھر تھر کانپنے لگا. نبی سے ہی پناہ مانگنے لگا، نبی کی ہی پناہ مانگنے لگا. آخر مصطفیٰ نے اسے معاف فرما دیا. یہ شان تھی میرے نبی کی. تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بڑی عظیم آمد ہے. شیطان ہو یا کوئی چیز آپ کو ختم کرنا چاہے، نقصان پہنچانا چاہے، کل بھی نہیں آج بھی کوئی مصطفیٰ کی ناموز پہ لاکھ انگلی اٹھائے وہی ذلیل ہوگا. مصطفیٰ جان رحمت کی شان اسی طرح سے آب و تاب کے ساتھ چمک رہے، بے شک حق ہے، حق ہے. چمک رہے گی، وہ چمکتی رہے گی. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. سبحان اللہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام
کو ساری کائنات پہچانتی ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، تو ظاہر ہے جب نبی کی آمد ہو رہی ہے، شکم مادر میں مصطفیٰ آئے، تبھی پیشن گو پہ، تبھی ایک دوسرے کو مبارکبادی دینے کا جب سلسلہ چل پڑا ہے، تبھی الگ الگ بہار کا موسم آ رہا ہے، تو سوکھے درخت ہرے ہو رہے ہیں، خشک سالی دور ہو رہی ہے، تو اب رسول کی جب ولادت ہوئی ہوگی تو کیا عالم ہوگا۔ حضرت آمینہ نے کیا منظر پیش کیا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فکشف اللہ عن بصری، اللہ نے اس رات جب نبی پیدا ہوئے میری آنکھ سے پردہ ہٹا دیا، فرأیت ثلاثۃ اعلام مضروبات علما بالمشرق علما بالمغرب علما علی ظہر الکعبہ، اللہ نے میری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا تو میں نے 3 جھنڈوں کو دیکھا، ایک جھنڈا مشرق میں لہرا رہا ہے، ایک جھنڈا مغرب میں لہرا رہا ہے، ایک خانہ کعبہ پہ لہرا رہا ہے۔ تو یہ جھنڈے لہرانا نبی کی آمد کے خوشی میں یہ اللہ کی طرف سے دیے گئے جبریل کو حکم دیا گیا، یہ فرشتے کو جو حکم دیا گیا اسی کی سنت ہے، یعنی ہم جھنڈے جو لہرا رہے ہیں اس کی بھی اصل موجود ہے کہ مصطفیٰ کی آمد پر مشرق و مغرب میں جھنڈے لہرائے گئے تھے کہ ساری کائنات کے لیے یہ رسول ہے، یہ صرف پورب والوں کے لیے نہیں، یہ پچھم والوں کے لیے نہیں، یہ اتر والوں کے لیے نہیں، یہ مکے والوں کے لیے نہیں، یہ مدینے والوں کے لیے نہیں، یہ فقط حجاز کے لیے نہیں، یہ فقط عرب کے لیے نہیں۔ نبی فرماتے ہیں اس سے پہلے نبی کسی کے خاص قوم کی طرف بھیجے گئے اور اپنے لیے فرمایا وَعِثْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَةً، مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ ساری مخلوق کی طرف مجھے رسول بنا کے بھیجا گیا، اللہ اکبر۔ اسی لیے جھنڈے مشرق میں بھی لگے ہیں، مغرب میں بھی، خانہ کعبہ پہ بھی۔ اور حضرت ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ رأیت اس رات رأیت البیت حین وقع قد امتلأ نورا ورأیت النجوم قد تدنو حتی ظننت انہا ستقع علی، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتی ہیں جب آپ پیدا ہوئے تو میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا کہ نور سے بھر گیا۔ پیدا ہوئے نبی آمنہ کے گھر میں، مگر خانہ کعبہ میں نور آ گیا، اللہ کے گھر چمک گئے، روشنی ہو گئی۔ تو ہم بھی آج مسجدوں کو سنوارتے ہیں، سبحان اللہ، بے شک مسجدوں کو سنوارتے ہیں، آراستہ کرتے ہیں، کہتے خانہ کعبہ روشن ہو گیا۔ کیا نورانیت مصطفیٰ ہے۔ حضرت آمینہ نے کہا کہ ایسا نور نکلا نبی کی آمد پر کہ میں نے ملک شام کے محلات دیکھ لیے، کتنی دور ہے شام، بصرہ دیکھ لیا۔ سبحان اللہ، اس نور میں جب نور مصطفیٰ میں آمینہ کی بینائی کا عالم یہ ہے تو خود رسول پاک جی کی بینائی کا عالم کیا ہوگا، مصطفیٰ کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی قوت کا عالم کیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں شش جہت سمت مقابل، شب و روز ایک ہی حال، شش جہت 6 جہتیں، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، ساری جہتیں سمت مقابل ہیں، مصطفیٰ کے سامنے ہیں۔ سبحان اللہ، شش جہت سمت مقابل، شب و روز ایک ہی حال، دن میں دیکھیں تو ویسے ہی، رات میں دیکھیں تو ویسے ہی۔ سبحان اللہ، اندھیرا ہو تو کچھ کم دکھائی دیتا ہے، یعنی اندھیرا ہو تو ٹارچ جلانا پڑتا ہے، راستہ چلتا ہے آدمی ٹارچ جلاتا ہے، روشنی جلاتا ہے، اندھیرا ہے۔ مگر مصطفیٰ کی بینائی کا یہ عالم ہے کہ جیسے دن میں دیکھتے ہیں ویسے ہی رات میں بھی آپ دیکھتے سبحان ہیں، اللہ، اور اتنی روشن آپ کی آنکھیں ہیں۔ اور اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے پوری روئے زمین کو میرے سامنے سمیٹ دیا، پوری دنیا کو میں سمیٹ دیا اللہ نے، میں دنیا کو اور جو کچھ دنیا میں قیامت تک ہونے والا ہے ایسے دیکھ رہا ہوں گویا جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں، کما قال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ کیا شان ہے مصطفیٰ کی آنکھوں کی،
ان کی کسی شان کا نہ ان کی کانوں کا جواب ہے، نہ ان کی زبان کا جواب ہے، نہ ان کی ہاتھوں کا جواب ہے۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے پاؤں تک جو نبی کی اعضاء ہیں ان کے سلسلے میں اگر گفتگو کی جائے تو بہت لمبی گفتگو ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کس قدر ہے، مجموعی کیفیت و شان کا عالم کیا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جب ہوتی ہے، خانہ کعبہ روشن ہوتا ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے ستاروں کو دیکھا تو ایسے لگا کہ وہ قریب ہو گئے۔ رأیت النجوم قد تدنو، میں نے ستاروں کو دیکھا کہ وہ قریب ہو گئے۔ حتی ظننت انہا ستقع علیہ، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ لگا کہ یہ میرے اوپر نہ گر جائیں۔ آپ کہیں گے کہ اور لوگوں نے کیوں دیکھا؟ تو سب کو اللہ کو دکھانا نہیں ہے نا، بے شک اللہ جسے دکھاتا ہے وہ دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ارے یہیں دیکھو، جس آدمی کے حوالے جنات ہوتے ہیں وہ جنات کو دیکھتا ہے، اور وہ کسی نابالغ بچے وغیرہ پہ کچھ کوشش کرتا ہے دم وم کر کے تو وہ بچہ بھی دیکھنے لگتا ہے۔ جن آ کے عامل سے بات کرتا ہے، عامل برابر سن رہا ہے، آپ بھی وہیں بیٹھے ہو سنتے نہیں ہو، ہیڈ فون لگاؤ تو بھی نہیں سنائی دے گا، بلوٹوتھ آن کرو گے تو بھی نہیں سنائی دے گا۔ جن اسے بات کر رہا ہے وہ دیکھ نہیں، اور جن کو وہ دیکھ رہا ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عامل کے سامنے جو دوسرا کوئی چھوٹا نابالغ بچہ بھی دیکھنے لگتا ہے، ایسے میرے سامنے مشاہدہ ہے، مگر دوسرا آدمی نہیں دیکھتا۔ تو یہاں یہ معاملہ ہے، تو یہ تو چھوٹی باتیں ہیں۔ تو اللہ جسے جو دکھانا چاہتا ہے وہ سب دیکھتے ہیں۔ جو آمینہ کو اللہ نے دکھانا چاہا وہ آمینہ نے دیکھ لیا۔ باپ کہوں گے دوسرے لوگوں نے کیوں نہیں دیکھا؟ دوسرے کیوں دیکھیں گے بھائی؟ اللہ دکھائے گا تب دیکھیں گے۔ بس اللہ مصطفیٰ کی شان کو ظاہر فرما رہا ہے۔ ستارے قریب آ گئے، تو ستارے اتنا بڑا مجمع قریب آئے گا تو جلوس تو نہیں ہوا ہے ستاروں کا؟ اگر ستارے واقعی قریب آ گئے تھے، دو باتوں میں سے ایک بات ہے، یا تو ان کی روشنی بڑھ رہی تھی جس سے لگ رہا تھا کہ قریب آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے ان کے نور میں میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں اور برکتیں عطا فرما دی، انہیں نور کا لباس پہنایا، ایسا کہ وہ دن میں روشنی بڑھتی چلی گئی۔ انہوں نے دیکھا صحابیہ نے تو لگا کہ وہ بالکل قریب آ رہے ہیں، یا نہیں تو وہ واقعی قریب آتے رہے برکتیں لینے کے لیے مصطفیٰ سے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ستاروں کا جلوس گویا چلا رہا ہے۔ ہم اس سے استدلال نہیں کر رہے ہیں، لیکن ایک سمجھا رہے ہیں اتنے ستارے کیسے قریب آ رہے ہیں۔ یا تو روشنی بڑھ رہی ہے اس لیے لگ رہا ہے، یا تو واقعی قریب ہو رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ سورج میں روشنی کم ہے، کتنی روشنی ہے؟ آج ہم 2 چراغ جلاتے ہیں، کہیں گے بھئی یہ تو فضول خرچی ہے، اس سے کام چل رہا تھا، اتنے زیادہ لائٹنگ یہاں جلاؤ، اتنی زیادہ جلاؤ، یہاں جلاؤ، یہاں جلاؤ، اتنا کیا ضرورت، سب لائٹ بجلی خرچ ہو رہی، فضول خرچی ہے۔ فضول خرچی تھوڑے ہے، سورج کتنا روشن ہے، سورج کے سامنے سارے لائٹ کچھ نہیں۔ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو دن کا اجالا ہی اجالا رہتا ہے، کسی کا اجالا چلنے نہیں دیتا، سارے اجالے اس کے اجالے میں غرق ہو جاتے ہیں، اتنا روشن۔ لیکن روایت میں آتا ہے البست الشمس یومئذ نورا عظیما، اس رات سورج کو بھی عظیم نور کا لباس پہنا دیا گیا تھا۔ جب سورج اتنا روشن ہے اس کے باوجود نور علی اسے نور کر دیا گیا، کیوں؟ رسول کی عظمت کے اظہار کے لیے، رسول کی میلاد کے لیے۔ پتہ چلا کہ رسول کی میلاد کے لیے چراغ جلاؤ تو یہ فضول خرچی نہیں ہے، ہماری نیت تعظیم رسول کی ہے، عظمت مصطفیٰ کے اظہار کی ہے، دنیا والوں کو پیغام مصطفیٰ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہے۔ اور رسول فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے۔ بے شک حق ہے، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، حضرت علامہ مولانا مفتی شاکر حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا شان تھی میرے مصطفیٰ کی، اللہ اکبر۔ بچپن ہی سے برکتیں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے آئی تھی تو بہت ہی کمزور گدھی تھی، اونٹنی تھی، اور جب اس بچے کو لے کے گئی، لوگ میرے سفر میں پریشان تھے
کہ وہ ان کی لوگوں کی سواریاں آگے بڑھ جاتی ہیں، ان کا انتظار کرنا پڑتا ہے، یہ پیچھے رہ جاتی ہیں۔ لوگ کہتے بھی تھے کیا تم جانور لے کے آئی، اس کی وجہ سے ہم کو پریشانی۔ اور جب رسول اللہ کو لے کے چلی ہیں تو سب سے آگے، جو نبی کے ساتھ ہوتا ہے وہ سب سے آگے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب، حق ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فرماؤ، قل اے نبی تم فرماؤ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ رسول کے قدموں سے لگو گے، آگے بڑھ جاؤ گے۔ تو ان عورتوں نے کہا وہ یہ کیا سواری بدل گئی ہے، یہ کیسا ہے معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا سواری نہیں بدلی ہے، یہ سوار بدل گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور برکتیں ہی برکتیں، دودھ نہیں تھا دودھ آنے لگا، جانوروں میں دودھ۔ خود حضرت حلیمہ ان کا بچہ پوری طرح سے شکم سیر نہیں ہو پاتا تھا، مگر اب اتنا دودھ ہے، یہ اللہ اکبر، کہ خوب شکم سیر ہو رہے ہیں بچے۔ اور اس بچپن میں بھی میرے نبی نے انصاف کی تعلیم دی۔ حضرت حلیمہ کے ایک طرف سے آپ ہمیشہ دودھ پیتے اور دوسری طرف سے نہیں پیتے، کیونکہ ایک اور رضائی بھائی موجود تھا دودھ پینے والا، حضرت حلیمہ کا بیٹا۔ اس وقت یہ پوری عادت آپ کی جاری رہی۔ اب آپ بتاؤ، یہ اتفاقی واقعہ نہیں تھا، کبھی ایک دن پیش آیا، یہ پوری دودھ پینے کی مدت میں مصطفیٰ جان رحمت نے اس انصاف و عدالت کو قائم رکھا ہے۔ اور حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میری بکریاں جہاں جاتی بہت خوب کھا کے پی کے آتی، موٹی ہو کے خوب دودھ دیتی، اور دوسروں کی جاتی تو اتنی بات نہیں ہوتی، لوگ پریشان کہتے جاؤ جہاں ان کی بکریاں چرتی وہاں چراؤ۔ مگر وہ تو چراگاہ کا معاملہ نہیں تھا، یہ مصطفیٰ علیہ السلام کی برکتیں تھیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد حضور کی شان اس قبیلے اس علاقے میں اتنے مشہور ہو گئی۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں اگر کوئی بیمار ہوتا، کسی کو کہیں تکلیف ہوتی تو رسول اللہ کا ہاتھ لیتا، وہاں پہ لگاتا تو فوراً شفا ہو جاتی۔ بیمار کو لگاتے فوراً شفا ہو جاتی۔ جانور بیمار ہوتا تو لوگ جانور کو لے کے آتے، تو آپ کا ہاتھ اس کے اوپر رکھ دیتے، فوراً اس جانور کو شفا ہو جاتی۔ یعنی بچپن ہی سے وہ شانوں کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات سے کر رہا ہے، ظاہر کر رہا ہے کہ یہ بچہ اور بچوں کی طرح نہیں ہے، نہ رسول کے بچپن کا جواب ہے، نہ رسول کی جوانی کا جواب ہے، نہ مصطفیٰ جان رحمت کی اور آگے کی زندگی کا جواب ہے۔ جس رخ سے دیکھو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔